پہلے تو یہ بتائیں نا نعیم صاحب کہ مروت صاحب نے کل کیا غلط کہا تھا, کیوں پارٹی نے پریس ریلیز جاری کر کے تردید کرتی تھی کل؟ بہت شکریہ وسیم بھائی. پہلے تو گزارش کرتا جاؤں کہ جو مروت صاحب نے کل بیان دیا تھا, اب اس میٹنگ کے اندر بیرسٹر علی ظفر صاحب, عمیر صاحب اور مروت صاحب, شعیب شاہین صاحب, یہ سارے لوگ موجود تھے اور وہاں پر ڈسکشن جو ہے وہ اس حوالے سے ضرور ہوئی. آج خان صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی کیونکہ ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے جب وہاں پر بات ہوئی تو گوہر صاحب کے نام کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی, کس طرح کا جو ہے لاہ عمل جو ہے ہمیں رکھنا چاہیے, پارٹ 1 پارٹ 2 جو بھی آگے لاہ عمل ہوگا. تو مروت صاحب نے آ کر بات کر دی. اب اس کے اوپر پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا. ٹھیک ہے جی. وہ ساری رات یہ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر, یوٹیوبرز اور آپ نے دیکھا تمام پروگرام میں یہی بات. ضمنی سوال میں اپنی معلومات کے لیے, ترجمان پی ٹی آئی نے تردید کی, کون ہے ترجمان؟ کون ہے ترجمان پی ٹی آئی؟ جو ہیں ویسے تو شعیب شاہین صاحب ہیں, لیکن زیادہ جو ہوتا ہے وہ اپنا رؤف صاحب ہیں. اچھا, رؤف حسن صاحب. کیونکہ مروت صاحب نے کل کہا کہ ترجمان بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, انہوں نے کل یہ کہا. بیرسٹر گوہر صاحب بھی ترجمان ہیں. اچھا, مختلف ترجمان. کل والی پریس ریلیز کس ترجمان؟ دیکھیں میں انہوں نے نام نہیں لکھا ترجمان کا, لیکن آفیشیل. چلو پریس ریلیز آ گئی. ٹھیک. تو اس کے اندر یہ ہوا کہ یہ ساری رات ساری چیزیں چلتی رہیں. تو جب ہماری ملاقات ہوئی تو خان صاحب کے سامنے یہ ساری چیزیں. کب ملاقات ہوئی آپ کی؟ آج. ٹھیک. اور آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں نے آپ کی خود کی جی ہماری کل یہ سب ہوا ہے. جی ہماری ملاقات ہوئی اور ہم نے نہیں بتایا, ان تک خبر جو ہے پہنچ چکی تھی. ٹھیک ہے جی. تو خان صاحب نے یہ کہا کہ اس طرح سے یہ جو ہے بڑا زیادہ جو ہے وہ چل رہا ہے لوگوں کے اندر اور ساری چیزیں ہیں. تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک ہماری درخواست جو ہے جو صبح کے لیے فکس ہے, کل صبح کے لیے نا جی, جس کے اندر ہم نے آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے درخواست دی ہوئی ہے. اس سے پہلے توشہ خانہ کی, سوری کریکٹ کیجیے گا غلط کر رہا ہوں, توشہ خانہ کی سزا معطل ہو چکی ہے جی, فیصلہ معطل کرنے کی درخواست دی ہوئی ہے. یا تو درخواست مسترد ہو جائے گی تو آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. اگر یہ درخواست آپ کی منظور ہو گئی جی تو پھر آفیشیلی خان صاحب کے اوپر سے نااہلی تلوار ختم, چونکہ آج کی تاریخ میں ان کو ایک ہی جرم ہے. بالکل. سیفر کا تو ٹرائل ابھی دوبارہ شروع ہوا ہے. جی بالکل. اور جو ساری چیزیں باہر چل رہی تھیں, خان صاحب نے کھوسا صاحب کو اسپیشلی یہ کہا کہ آپ جا کر اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ یہ دیں, کیونکہ وہ جو سارے بیانات کنفیوژن بھی ہو رہی تھے اور ہمیں اس کا جو ہے کیونکہ وہ معاملہ بھی پینڈنگ ہے تو تھوڑا سا وہ انتظار بھی ہو جائے گا, بہتر ہے. تو وہ اسٹیٹمنٹ آ گئی باہر آ کر. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ نہ ہوتا کہ مروت صاحب کے لیے بیان اگر نہ دیتے, میں نے ان سے پوچھا ویسے بات, اور کل کا فیصلہ آ جاتا, کل تو اس وقت تک ساری بات کلیئر ہو چکی ہوگی نا. کل یا تو آپ کی اپیل منظور ہو چکی ہوگی تو بات ہی ختم, پھر تو عمران خان ہی چاہیے نا, بات ہی ختم ہو گئی. اور یا مسترد ہوگی تو گوہر صاحب آ جائیں گے. تو یہ ساری ایکٹیویٹی اگر کل دوپہر 2 بجے ہو جاتی ہے آج کے بغیر, تو آج کے بجائے تو کل آپ کیس بھی زیادہ بہتر انداز سے پلیڈ نہ کرتے. اب تو آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عدالت کوئی سیاسی اثر لیتی ہے نہیں لیتی, لیکن اب تو سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے کہ یار نااہلی ہے. دیکھیں عدالت کو میرٹ کے اوپر بالکل فیصلہ کرنا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہاں پر یہی ہے, بڑا آپٹکس کا خیال تو کرتے نا, جب بھی وہاں پر کوئی کیس جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ. آج آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو بریت ہے اس کے اندر فیصلہ محفوظ ہوا. جی. تو صرف فیصلے محفوظ تو پی ٹی آئی کے لیے نا, عمران خان صاحب کے لیے. ہم یہ امید کر کے صبح جائیں گے کہ کل جو ہے اس کے اندر جو ہے فیصلہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ دینا چاہیے, اور جو ہی وہ فیصلہ جو ہے وہ آرڈر سسپینڈ ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ بھی ختم ہوگا. اگر یہی اعلان ہی کل ہوتا تو جو بھی ہونا تو زیادہ بہتر نہ ہوتا, یہ کیوس, یہ کنفیوژن ہی نہ ہوتی. دیکھیں کنفیوژن کی اگر بات کی جائے نا تو یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. ایک دیکھیں شخص کا بیان آیا ہے, وہاں پر بات ہوئی ہے, تو اس کے اندر یہ چیزیں یا یہ پہلو یا اس وقت جو ہے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, جس کے بعد دوسری آئی, پھر جا کر خان صاحب کو بھی جب ساری چیزیں دوبارہ وہ پتہ چلی ہیں ساری چیزیں, تو ہم نے آ کر ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو اب دیکھتے ہیں پھر صبح کیا ہوتا ہے. جی آج کی ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے بیرسٹر گوہر صاحب. آج کی تاریخ تک آپ نے اناؤنسمنٹ سنی ہے. ہاں تو ابھی ہو گئے, یعنی کینڈیڈیٹ ہے, ابھی تو الیکشن نہیں ہوا تھا, کینڈیڈیٹ ہے. اور خان صاحب نے بھی جب ہماری آج بات ہوئی تو اس حوالے سے ان کا نام جو ہے اور بڑے زبردست آدمی ہے, بڑے زبردست آدمی. ایک لمحے کو فرض کر لیتے ہیں یا تو کوئی فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے گا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. پھر تو یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا کہ اگر فیصلہ اگر آپ کے حق میں آیا تو یہ بحث ختم اور پھر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہی ہوں گے, یہ ایسے ہی. بالکل جی ٹھیک. اب ایک لمحے کو فرض کریں فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آیا تو پھر چیئرمین پی ٹی آئی ہو جائیں گے بیرسٹر گوہر صاحب. دیکھیں وہ اس کے اندر نومینیشن اور سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے چل رہا ہے, اور کل اس صورت میں خان صاحب کیا ہوں گے پھر پارٹی کے؟ دیکھیں ابھی اس حوالے سے کوئی ایسی لاہ عمل جو ہے وہ پارٹی خود دے گی, پارٹی کی طرف سے نہیں, اس حوالے سے کوئی ایسی چیز طے نہیں ہوئی. اگر گوہر صاحب بھی آ جاتے ہیں تو ٹکٹس تو خان صاحب ہی دیں گے نا جو بھی پارٹی کے الیکشن کے لیے.
دیکھیں بالکل جو ہے اس کے اوپر بڑا واضح میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ بالکل پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی سارے معاملات ساری لسٹیں ہر چیز ہر جو ہے وہ لائے عمل بالکل تیار ہے اور خان صاحب اور ساری مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ یہ ہوگا. لیکن سب سے جو ضروری چیز ہے اس وقت یہ ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے جو کہ ہمیں نظر ہوتے ہوئے نہیں آ رہے. اس کے اندر کیسا ہے کہ اغوا کاریاں ہوتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں نا, ویسے یعنی صاف شفاف نہیں ہوتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں, ہوتے ہوئے نظر بالکل آ رہے ہیں. کمیشن نے بھی کہا ہے کہ جناب بالکل بے بنیاد ہے, کون کہہ رہا ہے تاخیر ہوئی, غلط کہہ رہا ہے, تو یہ پریس ریلیز حوصلہ جی بالکل میں نے دیکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے اچھا کیا کہ یہ کیا, لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جائے کہ تمام جماعتوں کو, جیسے انہوں نے لیٹر لکھا تھا وزیر اعظم پاکستان کو کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں, ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی, اور دوسری طرف دیکھا جائے تو فیلڈ ہی فیلڈ ہے. لندن سے لے کر پاکستان آنے تک کس طرح سے یہ بریت کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ دوسرا کیس بھی یوں ہی بری ہو جائے گا. اور کچھ دنوں اور دیکھیں بات یہ کہ اس کے اندر توشہ خانہ کیس کی اگر بات کی جائے تو خان صاحب کی اگست کے اندر اپیل جو ہے وہ دائر ہوئی تھی جو ابھی تک فکس ہی نہیں ہو رہی, اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ بری بھی. کل کو توشہ خانہ کا یہ توشہ خانہ کیس کے اندر جو خان صاحب کی اپیل ہے اس کے اندر ایک ہم نے سی ایم دی ہوئی ہے جس کے اندر آرڈر کو سسپینڈ کرنے کی درخواست دی ہوئی ہے, تو وہ کل کے لیے فکس ہے. ٹھیک ہے, کل بڑا اہم دن ہے, یعنی آپ کے بڑا اہم دن ہے, لیکن ہمیں یہ جس طرح سے یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ایک طرفہ یہ یہاں پر کلین چیٹ تو ہر جگہ پر مل رہی ہے نا, کسی جگہ کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ ان کو کسی فورم کے اوپر چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ جناب کوئی عدالت ہو تو یہ بری ہیں, لیکن قوم کی نظروں میں قوم کے سامنے یہ بری نہیں ہے کیونکہ جو رسیدیں ابھی تک نہیں دی گئیں. توہین الیکشن کمیشن کیس نے بھی کل بلایا ہوا ہے, کل سماعت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ عدالت نہیں ہے, توہین عدالت کی کارروائی الیکشن کمیشن کر نہیں سکتا, نمبر 1. اب توہین عدالت کی جو کارروائی چلائی گئی ہے اس کے اندر جب ایک جو ہے ادارے کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اور اس کے اندر اختیارات کو استعمال کرنا, اختیارات سے تجاوز کر کے, جیسے پہلے یہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا, جیسے پہلے دونوں صوبوں میں الیکشن نہیں کریں, جی اس کو چیلنج کیا گیا ہے, اس نوٹس کو چیلنج کیا گیا ہے, لاہور ہائی کورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف کارروائیاں جہاں پر عمران خان صاحب کا نام آئے گا نا یا ان کی پارٹی کا آئے گا, جس جگہ کے اوپر نام شریف کا آئے گا نا اس جگہ کے اوپر بالکل وہ ابو دا لا ہو جائے گا. تو انہی شریف کو کل تک سزائیں پہ سزائیں ہو رہی تھی. دیکھیں سزائیں عمران لگ رہا تھا, دیکھیں سزائیں عمران خان جیل میں, دیکھیں بیٹی جیل میں تھی یا کوئی بھی جیل میں تھا, سزائیں عمران خان کے دور میں نہیں ہوئی. 2017 میں اگر ان کو نائل کیا گیا اس کا آپ دیکھیں کہ کیا انہوں نے اب تک کوئی ریکارڈ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی لا تھا, سزائیں اکارڈنگ ٹو دی لا تھی. دیکھیں عدالت نے فیصلہ دیا, اور عدالت نے کیوں فیصلہ دیا, دیکھیں ابھی جو عدالت دیکھ رہی ہے نا, آپ بتائیں کہ اس میں گھڑی کا معاملہ ہے, گھڑی کی بات کی جاتی ہے, جہاں پر گاڑیاں لی گئی ہیں وہاں پر کوئی حساب نہیں ہے اور گاڑیاں لی نہیں جا سکتی. آپ عمران خان صاحب اگر ایک اپنے کسی بھی جو ہے ورکر کو یا کسی بھی اپنے پارٹی کی کسی رہنما کو کہنا کہ مجھے اس طرح کی 10 گھڑیاں چاہیں تو لوگ لائنیں لگا رہے ہیں, کیا وہ گھڑی کے لیے وہ جو ہے, اور اس نے واضح بتایا ہے کہ میں نے 3 گنا پیسے زیادہ ادا کر کے وہ گھڑی لی, اور ہم کسی چیز سے مکرے نہیں ہیں. یہاں پر کتنے ایسٹس بنے جب سے 3 ادوار میں حکومت انہوں نے کی ہے, اس سے پہلے لگائیں جب ان کا لوہے کا وہ سارا کام تھا, کاروبار تھا, اس سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں کہ کدھر کدھر اپارٹمنٹس بن گئے, کدھر کدھر فلیٹ لے لیے گئے, کدھر کدھر ان کے اکاؤنٹ. لیکن ایون فیلڈ کا چیپٹر کلوز ہو گیا, ہر چیز کا چیپٹر بھائی کلوز ہوگا, آپ بس دیکھتے رہ جائیں گے. اچھا جی بالکل بالکل وزیر تو میں نہیں, اچھا میں بریک لے لوں پتہ آخری 4-5 منٹ میں کہ ہر چیز کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا, تو آپ کے خیال میں نااہلی کی تلوار بھی ختم ہو جائے گی کیا ان کے سر سے؟ دیکھیے یہ بریک کے بعد پوچھتا ہوں, بریک کے بعد نہیں.